السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عرفان ملتانی، آپ سے مخاطب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بڑی معلوماتی ہے اور عموماً ایسے معاملات میں ہمیں مغالطہ لگتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عمل کا، سعی کا، کوشش کا مکلف اور پابند بنایا ہے، نتائج اور ثمرات کا پابند نہیں بنایا۔ مالی پانی دے سکتا ہے، پھل پھول لگانا میرے اللہ کا کام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نفع بخش ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے مفید ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، اس کا تعلق مذہب سے ہو یا دنیا سے ہو، جو آپ کو حقیقتاً فائدہ دے رہی ہے، آپ اس چیز کی محنت کرتے رہیں۔ اور آپ نے فرمایا اتنی محنت کریں، اتنا محنت کریں، اتنا محنت کریں، لا تعجز، محنت کرتے کرتے آپ نے تھکنا نہیں ہے۔ آپ کو اس میں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، یعنی وہ شرعی اعتبار سے وہ کام غلط نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس میں آپ کو صحیح طریقے سے نفع ہو رہا ہے، آپ اس کی محنت کرتے کرتے تھکے نہیں، یا دین کے احکامات اور دین کے کام میں محنت کرتے کرتے آپ کو تھکنا نہیں ہے۔ اس قدر محنت کریں، اتنی محنت کے بعد، اتنی کوشش کے بعد پھر بھی اگر اس میں آپ کو نقصان پہنچتا ہے، پھر آپ کو خسارہ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے یا خلاف توقع کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر آپ نے یوں نہیں کہنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسے ہو جاتا۔ یہ اگر اور لو کا کلمہ نہیں کہنا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، پھر کبھی نہیں، کیونکہ آپ محنت کے پابند تھے، آپ نے صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے محنت کی اور آپ نے کوشش کی، جو آپ کے بس میں تھا کر دیا، آگے نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں تھا، انجام میرے اللہ کے ہاتھ میں تھا، تو لہذا جو آپ کے بس میں تھا آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے یوں قطعاً نہیں کہنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا بلکہ یوں کہنا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، ایک رب کی تقدیر تھی، وہ پوری ہو گئی، اور جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ میری چاہت پوری نہیں ہوگی، کسی اور کی مرضی پوری نہیں ہوگی، کسی اور کی چاہت پوری نہیں ہوگی، رب کی تقدیر تھی، جو ہو گیا ہے، جو چاہے گا میرا اللہ وہی ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ نے لو کا کلمہ نہیں کہنا، آپ نے یوں کہنا میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ کیوں؟ یہ جو لو اور اگر کا کلمہ ہے، یہ شیطان کے راستے کھول دیتا ہے، یہ شیطان کے کام کو کھول دیتا ہے۔ شیطان یہاں بیٹھ کے پھر اپنے وضاوت ڈالنا شروع کر دے گا، آپ تقدیر کی تکذیب میں لگ جائیں گے، آپ کا اعتماد اللہ کی تقدیر سے اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اٹھ جائے گا اور اسباب پہ بھروسہ ہو جائے گا۔ شیطان یہاں سے پھر اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے لو کا کلمہ نہیں کہنا، بس میری محنت اور میری کوشش جو میرے بس میں تھی میں نے کر دی، باقی اللہ کے کام تھے، جو نہیں ہوا اسی کی مرضی ہے، ہو گیا تو اسی کا مرضی ہے۔ لو کا کلمہ نہیں کہنا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا۔ آپ کو کیا معلوم اگر آپ ایسا کرتے تو نقصان زیادہ ہوتا۔ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں، میں آپ کو اپنے تن پہ گزرنے والی اور اپنے ساتھ ایک ہونے والا جو واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ 1998 کی بات ہے، 1998 کی بات ہے۔ میں نے اسکول چھوڑا اور مدرسے میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سردی کا موسم تھا، سردی کے ایام تھے، میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ جو اس وقت میرے سسر ہیں وہ بھی اس وقت ساتھ تھے اور میں تھا، 3 آدمی تھے۔ ہمارے گاؤں سے 3 گاڑیاں نکلتی تھیں ملتان شہر کے لیے، تقریباً پونے گھنٹے کے وقفے سے نکلتی تھیں، ایک نکلی، پھر دوسری نکلی، پھر تیسری نکلی۔ ہماری کوشش یہ تھی، میرے والد صاحب کو کورٹ کچہری میں کام تھا ملتان، انہوں نے سب سے پہلے وہاں نے جانا تھا، تو کوشش یہ کی کہ پہلے ہم پہلی گاڑی پہ نکل جاتے ہیں اور وہاں جا کے پہلے کورٹ کچہری میں جو کام ہے وہ کر لیں گے، اس کے بعد ملتان میں ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں میرا داخلہ کروائیں گے۔ جس وقت ہم سٹاپ کی طرف نکلے تو دور سے گاڑی نے ہارن دینا شروع کیا، ہم دور تھے تو ہم نہیں پہنچ سکتے تھے آرام کی چال سے، پیدل جا رہے تھے تو میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔
ताकि मैं जाऊं और स्टॉप पे गाड़ी रोकूं कि सवारियां आ रही हैं, उनको भी लेके जाना है। जितना हो सकता था, मैं लड़का सा था तो मैंने दौड़ लगाना शुरू कर दी, बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी। अब हमें 1 घंटा इंतज़ार करना था। अब हम सोचों में पड़े हुए थे कि जल्दी पहुँच जाते तो ये काम हो जाता, अगर हम पहले निकल आते तो हम गाड़ी पे बैठ जाते, गाड़ी निकल गई, आगे सारा प्रोग्राम हमारा ख़राब हो जाएगा। अगर हम पहले आ जाते, हमें कोई बाइक पे छोड़ देता, मोटरसाइकिल पे यहाँ छोड़ देता, तो ऐसे सोचने लगे, लेकिन इस चीज़ का पता नहीं था कि होने वाला क्या है। बहरहाल हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। जब दूसरी गाड़ी आई तो हम उस दूसरी गाड़ी पे सवार हो गए। अल्लाह का करना ऐसा, जब हम दूसरी गाड़ी पे सवार हुए, जिस वक्त हम मुल्तान के करीब जगह है नागशा, उसके जब करीब पहुँचे, जिस गाड़ी पे हमने सवार होना था, जिस गाड़ी पे सवार होने के लिए हम मेहनत करते रहे, मैं दौड़ लगाता रहा, आगे जाके देखा तो उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था, हादसा हो चुका था। कुछ लोग फौत हो चुके थे, कुछ जख्मी हो चुके थे और कई की हड्डियां टूट चुकी थी। देखें कि हम तो ये कहते रहे कि काश के वो गाड़ी मिल जाती, अगर ऐसा करते वहां पहुंच जाते, मगर अगर ऐसा होता तो फिर हमारा भी नुकसान होता। जो तकदीर इलाही में होता है वही सही होता है, वही इंसान के लिए मुफीद होता है और वही हो के रहता है। इसलिए जब आप मेहनत करें, कोशिश करें, दुनिया का काम हो, अच्छा काम हो, मुफीद काम हो, तो करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, मेहनत करते करते थके नहीं। समारात और नतायज अल्लाह के हवाले कर दें और उसके नतायज जो हैं वो अल्लाह के हाथ में होते हैं। अगर फिर भी आपको नुकसान पहुँचे तो रब की तकदीर समझ के बर्दाश्त कर लीजिए। यूँ मत कहना अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा होता, मुमकिन है अगर आप ऐसा करते तो आपका नुकसान हो जाता। बात अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसके साथ साथ फॉलो कीजिए ताकि हर आने वाला पैगाम आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।